بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل پر کھاریاں گزٹ کے چیف ایڈیٹر گل بخش علوی کھاریاں کے شب و روز میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، دو خبریں ہیں، موضوع ایک ہی ہے۔ پولیس تھانہ صدر کھاریاں کے ایس ایچ او فراست اللہ چٹا کہتے ہیں، جاگتے رہو، اپنی چوکیداری خود کرو، ہم پر نہ رہو۔ اخبار نویس، تاجر برادری اور شہری اگر کسی سرکاری ملازم یا سرکاری افسر کو احترام دیتے ہیں تو ان سے اپنے لیے بھی احترام کی امید رکھتے ہیں، لیکن پولیس تھانہ کھاریاں کے صدر ایس ایچ او فراست اللہ چڈا کے کھاریاں شہر میں منشیات فروشی کے خلاف احسن اقدامات کو کھاریاں شہر کے شہریوں، تاجر برادری اور کھاریاں پریس کلب کے اخبار نویسوں نے خوب سراہا، اس امید پر کہ ہمارے سراہے جانے پر وہ تھانہ کھاریاں صدر کے حدود میں معاشرتی مجرموں اور کھاریاں شہر میں ڈاکو راج کے خلاف بھی ایسی ہی مثالی کردار ادا کریں گے۔ لیکن فراست اللہ چٹا نے شہریوں اور تاجر برادری اور پریس کلب کے ممبران کو مایوس کر دیا۔ چند روز قبل گلیانہ روڈ پر ایک حلوائی کی دکان میں سر شام 3 نامعلوم ڈاکو دکاندار کو لوٹ کر فرار ہو گئے۔ تاجر برادری اور شہری سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ڈکیتی کی اس دلیرانہ واردات پر سراپا احتجاج تاجر برادری اور شہریوں کی ریلی تھانہ صدر پہنچی تو ایس ایچ او فراست اللہ چٹا نے جواب میں کہا، جاگتے رہو، اپنی چوکیداری خود کرو، ہم پر نہ رہو۔ پولیس تھانہ صدر کے ایک ذمہ دار افسر سے ایسے کورے جواب کی امید نہیں تھی۔ شہری مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے اور افسران بالا سے مطالبہ کیا کہ ایس ایچ او کے غیر ذمہ دارانہ جواب کا نوٹس لیا جائے۔ ایس ایچ او فراست اللہ چڈا کا یہ کورا جواب کوئی نئی بات نہیں۔ ڈوگا کالونی میں منشیات فروشی کے خلاف کارروائی میں انتہائی قریبی معاون کو بھی انہوں نے ایسا ہی جواب دیا تھا۔ جب اس نے فون پر کہا کہ جن منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی میں ہمارے تھانے کا ایک جوان شہید ہوا جو تھانے کے اشتہاری ہے، وہ اس وقت کالونی میں ہے اور مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے، تو جواب میں فراست اللہ چٹا نے کہا، پھر دی ہے تو پھر دی روے، میں کی کراں انہوں گولی مار دیو۔ ناظرین، کھاریاں پریس کلب کے خصوصی اجلاس میں کرائم رپورٹر علی اکبر نے کہا کہ مجھے فون پر خاندان سمیت اغوا اور قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سراپا احتجاج ممبران پریس کلب نے ایس ایچ او فراست اللہ چٹا کو فون کیا، لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو تھانہ صدر کے پولیس ملازمین سے رابطے میں کہا گیا کہ صاحب کو تھانے
بلائیں صدر پولیس کے ملازمین سے رابطے میں معلوم ہوا کہ صاحب تھانے کی رہائش گاہ میں موجود ہیں۔ ملازم سے کہا گیا کہ صاحب کو تھانے بلائیں، پریس کلب ایک اہم مسئلے پر تھانے آ رہا ہے۔ پورا پریس کلب تھانے آیا، لیکن ایس ایچ او صاحب تشریف نہیں لائے تھے۔ تو فون پر رابطے میں صاحب نے کہا کہ میں تھانے سے بہت دور ہوں، اپنی درخواست تھانے کے کسی ذمہ دار کو دے جائیں، میں آ کر دیکھ لیتا ہوں۔ ایس ایچ او فراست اللہ چٹرا نے ان اخبار نویسوں کو بھی اہمیت نہیں دی، ان سے ملنا تک گوارا نہیں کیا جو ان کے گیت گاتے رہے ہیں۔ اس لیے سراپا احتجاج تاجر برادری اور شہریوں کا افسران بالا سے یہ مطالبہ غلط نہیں کہ ایس ایچ او فراست اللہ چٹرا کے غیر ذمہ دارانہ جواب کا نوٹس لیا جائے، انہیں لائن حاضر کریں اور تھانہ صدر میں کسی ایسے ذمہ دار ایس ایچ او کو تعینات کریں جس کو نہ صرف اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو بلکہ وہ شہریوں اور تاجر برادری کا بھی محافظ ہو۔ ناظرین، دوسری خبر کی سرخی ہے سب ڈویژن کا معاشرتی اور کاروباری امن تباہ ہو جائے گا۔ کھاریاں سب ڈویژن میں چوروں، ڈکیتوں اور رہزنوں کی وارداتوں نے بھی سب ڈویژن کے امن کو برباد کر دیا ہے۔ جیسے جیسے عام انتخابات اور اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات قریب آ رہے ہیں، تنخواہ دار اور دیہڑی دار اخبار نویسوں نے تو جیسے سیاسی اعلان جنگ کر دیا ہے۔ سیاسی بلونگڑے لیڈر بن رہے ہیں اور اخبارات کی چاندی ہے۔ سب ڈویژن کھاریاں میں واحد خاندان مرالا خاندان ہے جو اخبار نویسوں کو گھاس نہیں ڈالتا۔ وہ نہ تو اشتہارات دیتے ہیں اور نہ اخبار نویسوں سے اپنے اشتہار کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی اخبار نویس بھی ان کی خبر نہیں لیتا اور وہ خاموشی سے سیاست کھیل رہے ہیں۔ جہاں تک چودھری عابد رضا کوٹلہ کا تعلق ہے، میں نے انہیں ایک ادارے کے سٹیج پر بولتے سنا اور چودھری راشد محمود کی دکان پر ایک بالمشافہ ملاقات میں سوال اور جواب میں انہیں سنا۔ مجھے تو وہ ویسے نہیں لگے جو مقامی اخبارات کی شہ سرخیوں میں لگ رہے ہیں۔ چودھری عابد رضا کوٹلہ اگر اپنے مخالفت تنقید بھی کریں تو اخلاق کا دامن ہاتھوں میں رکھتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ اور زبان کی چاشنی کو نہیں بھولتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جنگی خبریں من گڑت ہوا کرتی ہیں۔ ایک طرف خود پرست اخبار نویس ماحول کو برباد کر رہے ہیں تو دوسری طرف پولیس کے غیر ذمہ دار افسران کا مزاج معاشرتی برائیوں کو کنٹرول کرنے میں ناکامی کے بعد کچھ بگڑا لگتا ہے۔ کھاریاں شہر میں حلوائی کی دکان میں سر شام ڈکیتی پر سراپا احتجاج تاجر برادری تھانے سے مایوس لوٹ گئی تو دو چار اخبار نویس
شہریوں اور تاجروں کے حق میں کھل کر بولے۔ تب تھانے کے افسر اعلیٰ مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین سرپرست اعلیٰ کے دفتر گئے اور اخبار نویس برادری کے سامنے اپنے وہ الفاظ واپس لیے جو انہوں نے تھانے میں ادا کیے تھے، لیکن تاجر برادری اور شہری جو اپنا احتجاج تھانے میں ریکارڈ کروانے گئے تھے، ان کے دل تو ٹوٹ چکے ہیں، اور دل ٹوٹ جائے تو احترام کا مقام بھی دم توڑ دیتا ہے۔ ناظرین، کھاریا شہر میں تاجر برادری کو تھانے سے کورا جواب ملا تو ڈکیت ڈنگا پہنچ گئے اور ایک جیولری کی دکان میں سب ڈویژن کھاریا کی تاریخ میں سب سے بڑی ڈکیتی کر گئے۔ ڈی پی او گجرات کو سب اچھا کی رپورٹ دینے والے انہیں اندھیرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ سب اچھا کی رپورٹ کی تاریکی سے باہر نہ آئے تو ان کا تو کچھ نہیں جائے گا، صرف تبادلہ ہو جائے گا، البتہ سب ڈویژن کا معاشرتی اور کاروباری امن برباد ہو جائے گا۔ ناظرین، میں عام طور پر کہتا ہوں کہ دل جیتو۔ ہمارے قریبی دوست طارق عزیز ممتاز ماہر تعلیم 3-4 دن کے لیے فیملی کے ساتھ شہر سے باہر تھے، گھر کو تالا لگا کر گئے تھے۔ واپسی پر جب انہوں نے گھر کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ الماریوں میں پڑا سامان، کپڑے وغیرہ سب ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، چور ہاتھ دکھا گئے تھے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ چوروں کو جو نقدی ملی یا ان کی ضرورت کی جو چیزیں تھیں لے گئے، لیکن زیورات کے ڈبوں سے نکال کر سرہانوں پر سجا کر ایسے رکھ دیے جیسے دکانوں میں، جیولرز کی دکان میں سجائے ہوئے ہوتے ہیں۔ حیران کن واردات تھی اور پریشان کن بھی۔ پولیس تھانہ اس وقت کے ایس ایچ او کو اطلاع دی گئی۔ ایس ایچ او صاحب موقع پر اپنے عملے کے ساتھ تشریف لائے اور انہوں نے جو صورتحال دیکھی تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ہماری زندگی میں ہم نے کبھی ایسی واردات نہیں دیکھی کہ زیورات چھوڑ گئے اور جو نقدی ان کو ملی وہ لے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پیشہ ور چوروں کا مسئلہ نہیں، یہ پیشہ ور چور نہیں تھے، یہ محلے کے کچھ لوگ ہیں، کچھ اوباش لوگ ہوں گے۔ انہوں نے طارق عزیز کو انتہائی خوش اخلاقی اور خوش گفتاری میں کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم چوروں تک پہنچ جائیں گے۔ ایس ایچ او اپنے عملے کے ساتھ جب واپس چلے گئے تو طارق عزیز نے مجھے کہا، حاجی صاحب، میری چوری برآمد ہو یا نہ ہو، لیکن اس افسر اعلیٰ نے میرا دل جیت لیا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پولیس میں ایسے افسران بھی ہیں جو پریشان دلوں پر، زخمی دلوں پر مرہم رکھ سکتے ہیں۔ میں ان سے، پولیس سے اپنی واردات کی برآمدگی کے لیے دوبارہ درخواست نہیں کروں گا، کیونکہ پولیس کے یہ افسر میرا دل جیت گئے۔ تو ناظرین، اگر میں کہتا ہوں
کہ سیاستدان اور انتظامیہ کے افسران اپنے اپنے حلقوں میں شہریوں کے دل جیت لیں تو وقت آنے پر انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، جاتے جاتے ایک درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک کھاریاں گزٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی بجائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اور ہماری خبریں جہاں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ان تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ خدا حافظ۔